جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں، اور افطار لاؤنج میں آج ہم بات کر رہے ہیں وقت کی اہمیت کے حوالے سے۔ وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ وقت جو ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ٹائم ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن اس ٹائم کو کہاں پر اسپینڈ کر رہے ہیں، کس طرح سے اسپینڈ کر رہے ہیں، یہ ہمارے پر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس نصرت واحد، جو ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں، ریناؤنڈ پولیٹیشین، فارمر پارلیمنٹرین، ساتھ ہی انٹرپرینیور، ویری گڈ ڈیزائنر ایز ویل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ سے تو ٹائم مینجمنٹ سیکھنی پڑے گی۔ ماشاءاللہ اتنی ساری ڈیزگنیشن ہیں، بہت زبردست۔ تو رمضان مبارک۔ بلکہ بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک ہو اور تمام مسلمانوں کو مبارک ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے سعد حسن، جو پرائم پوائنٹ کے مینیجر آپریشن ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شو میں تشریف لانے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ماشاءاللہ سے آپ اس وقت جو ہے وہ 11 برانچز پرائم پوائنٹ کی جو ہے ان کو آپ رن کر رہے ہیں۔ سو ڈیفیکلٹ کہ اتنے سارے کام کرنا، اور سے آپ اس وقت جو ہے وہ 11 برانچز پرائم پوائنٹ کی جو ہے ان کو آپ رن کر رہے ہیں۔ سو ڈیفیکلٹ کہ اتنے سارے کام کرنا اور اس پہ بھی ٹائم مینجمنٹ، یہ آپ سے بھی سیکھنا پڑے گا۔ بالکل ضرور۔ تھینک یو سو مچ، اور رمضان مبارک آپ کو۔ تھینک یو سو مچ، آپ کو بھی رمضان مبارک۔ اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب، جو اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ماہر سماجی علوم بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سو مچ آپ کا بھی۔ ہمیشہ قاضی صاحب جو بہت زبردست باتیں کرتے ہیں، بڑا اچھا ان کے ساتھ۔ کیا کچھ بھی بس میں تو بڑا سیکھ رہی ہوں، بڑا امپریس ہوں۔ آج آپ لوگ بھی بہت زیادہ انجوائے کریں گے ان کے ساتھ۔ اتنی اچھی باتیں سیکھ کر جاتے ہیں نا گھر، تو ایسے لگتا ہے کہ کسی اسکول انسٹیٹیوٹ سے ہم نے جو ہے نا بس یہ حاصل کیا۔ بیٹھے ہوئے سبھی انسٹیٹیوٹ ہیں، سب اسکول ہیں، سب سے سیکھنا ہے۔ بالکل جی۔ میں سب سے پہلے تو جی نصرت صاحبہ کی طرف آؤں گی کہ یہ ٹائم مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وقت جو ہے ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وقت کی امپورٹنس۔ دیکھیں، جب اللہ نے یہ کائنات بنائی تو انسانوں کے بننے سے پہلے دوسرے جاندار بنائے جی، جس میں پرندے، جانور، یہ سب شامل ہیں۔ تو ان کی صبح ہوتی ہے جب ایکچولی صبح ہوتی ہے، صبح جسے صبح کہا ایکچولی صبح فجر، اللہ تعالیٰ فجر سے پہلے ان کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو وہ مرغے صاحب شروع ہو جائیں گے 3:30-4 بجے کے قریب خوب اذانے۔ تو اس پہ قرآن پاک میں ہے بھی یہ کہ آپ سورج کے ساتھ اٹھیں اور سورج کے ساتھ سوئیں۔ رات بنائی صرف اس لیے ہے کہ آپ کی باڈی کو ریسٹ چاہیے، آپ وہ ریسٹ کریں، کیونکہ اگر وہ ریسٹ نہیں کریں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے اوپر آہستہ آہستہ اثر کرنا شروع ہو جائیں گی اور چیزیں ختم ہوں گی۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے، جو میں سمجھتی ہوں یورپ اور اس قسم کے تمام ممالک میں جو مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے یہ چیزیں اپنائی ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں ان کی صبح 5 بجے اگر آپ کھڑکی کھولیں نا تو آپ کو گاڑیاں بھاگتی ہوئی نظر آئیں گی کہ وہ جا رہی ہیں، سب اپنے جاب پہ جا رہے ہیں، اور شام کو 5 بجے سب کچھ بند ہو جائے گا، سنسان، اتنا سنسان کہ آپ کو اس کے بعد کچھ نہیں نظر آئے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ دن کی روشنی میں سورج کی روشنی کو اویل کیا جا رہا ہے، اور رات کو اس بجلی کی جو آرٹیفیشل روشنی ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے کتنی زیادہ ان کی بجلی کی بچت ہوتی ہے، کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ جو ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں بجلی کے بل، بجلی کا فلاں، بجلی کا فلاں، اگر ہمارے گھروں میں یہ روٹین بن جائے کہ ہم نے صبح کے وقت اٹھنا ہے اور اسی طرح رات کو ہم میکسیمم کریں تو 9 بجے سو جائیں، 10 بجے سو جائیں، لیکن ہمارے ہاں تو صبح ہی ایکچولی 2 بجے کے بعد ہوتی ہے۔ آپ بازاروں میں چلے جائیں، ساری دکانیں 11، 12، 1 بجے کے بعد کھلیں گی اور رات کے 12، 1 بجے تک کھلی رہیں گی۔ تو وہ بجلی کا کتنا ضیاع ہو رہا ہے، اور کئی دفعہ کوشش بھی کی گئی کہ جی ہم 8 to 8 کر دیں یا 7 to 7 کر دیں، اتنا شور مچتا ہے کہ واپس وہ چیز چلی جاتی ہے کہ ہمیں عادت ہی نہیں رہی اب کہ ہم وقت کو اویل کریں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں کہ کلمزینس از آل رائٹ، آپ جس وقت مرضی سو کے اٹھیں، جس وقت مرضی، کیونکہ وہ ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں نا، تو بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ رہا ہے یا دادی دادا کو دیکھ رہا ہے یا باقی رشتوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ والی چیز آہستہ آہستہ آپ انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں میں۔ جب تک ہم بڑے اس کو پریکٹیکل نہیں کریں گے تب تک وہ کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ تو یہ وقت کا ضیاع ہمارے یہاں ایک روٹین ہے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا
کہ کوئی جاگ رہا ہے کوئی سو رہا ہے. کھانا ایک گھر میں اگر 7 لوگ ہیں تو وہ 7 مختلف اوقات میں کھائیں گے. یہ نہیں پتا کہ وہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے میں کس قدر برکت ہے. کہ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو پورا لگتا تھا دسترخوان اور سب لوگ آ کے بیٹھتے تھے اور کھاتے تھے. روزانہ نہیں ہو سکتا اس طرح کا کہ ہر بچے کے اسکول کے ٹائمنگز الگ ہوتے ہیں, کالج کے الگ ہوتے ہیں, لیکن سنڈے کو لازمی ہوتا تھا کہ سب لوگ بیٹھے ہیں اکٹھے اور کھانا کھا رہے ہوں اور ناشتہ کر رہے ہوں یا کچھ اس طرح. تو وہ والی چیزیں ہمیں واپس لانی پڑیں گی ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. ایک تو فیملی ٹائز ہمارے اب اس طرح کی نہیں رہے. ہم یورپ اور امریکہ کے اوپر چل پڑیں گے جی, وہ جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ انہوں نے ہم سے لے لی اور جتنی بری چیزیں ہیں وہ ان سے ہم لے رہے ہیں اور لیے جا رہے ہیں, کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہمیں. تو میں سمجھتی ہوں ٹائم کا آپ یہ دیکھیں کہ جن دنوں میں کالج میں پڑھاتی تھی یا بچے میرے اسکول جاتے تھے, اب تو سارے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, سب کی شادیاں ہو گئی, ان کے اپنے بچے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ صبح صبح اٹھ رہے ہیں, یعنی میں مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کالج بس میں 5:45 پہ بیٹھ جاتی تھی. سورج نکلتا ہوا ہم دیکھتے تھے سردیوں میں بس میں بیٹھ کے. اتنی صبح کیونکہ سفر لمبا ہے, جانا ہے اپنے. اس کے بعد جب شادی ہو گئی اور جب پڑھانا شروع کیا میں نے کالج میں, تو اس وقت یہی ہوتا تھا جلدی جلدی اٹھو جلدی جلدی اٹھو. اسلام آباد میں جی آئی واز ان اسلام آباد. تو وہاں کی روٹین ابھی بھی تھوڑی سی چینج ہے, وہاں پہ ابھی تک ایسے جو ہے نا نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. لیکن وہی دکانوں کا مسئلہ تو وہاں پہ بھی ہے سارا, اس کو آپ نہیں نگیٹ کر سکتے کہ بالکل. دس از ویری امپورٹنٹ. میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. ساتھ آپ بھی بتائیے گا وقت کی اہمیت, کیونکہ دیکھیے ایک بزنس مین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہے, اور آپ کے لیے تو رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ جس طرح آپ پرائم پوائنٹ کو اس وقت مینیج کر رہے ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اٹس ناٹ ون آؤٹ لیٹ, سو مینی آؤٹ لیٹس. تو وہاں پر ایک ایک بندے کی روٹین کو بھی فکس کروانا پڑتا ہے, یہ بڑا دیکھنا پڑتا ہے. کبھی کوئی لیٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو یہ آپ بتائیے گا جو ساتھ میں لوگ کام کرنے والے ان کی روٹین کو بھی آپ لوگ کیسے مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹائمنگز کے اوپر اگر بات کریں, اگر وقت کی اہمیت کو دیکھیں تو ہر چیز میں وقت کی اہمیت ضروری ہے. ان کو امپلیمنٹ کروانا, ان کو ٹائم کے حوالے سے ریئلائز کرانا. فار ایگزامپل اگر ایک آؤٹ لیٹ کی ٹائم صبح 11 بجے کی ہے تو میک شیور کہ 11 بجے سارا اسٹاف ہو موجود اور اسٹاف ٹائملی شاپ اوپن کرے اور ساری چیزیں ریڈی رکھے. ٹائم مینجمنٹ ہوگی تو ہمارا جو برانڈ پورٹرے کر رہا ہے ایک عوام کے سامنے, سب کو اچھا لگے گا کہ ریڈی ہے شاپ اور سب ٹائم سے کام ہو رہا ہے. تو اس میں کامیابی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ ٹائم چیزیں مینیج کی جائیں. بالکل بالکل. بلکہ میں نے تو یہ سنا کہ کچھ ممالک میں اگر ٹائم پہ شاپس نہیں کھولتے تو جو وہاں کے جو جس طرح سپر مارکیٹ ہے کچھ ان پہ فائن لگاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بھی اگر کراچی کی بات کریں تو ہمارے بھی جو مالز ہیں بڑے بڑے, اس میں اگر شاپس ٹائملی نہیں کھلی ہوتی تو وہاں پہ بھی پینلٹیز تو لگتی ہیں. پینلٹیز ہیں, ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر بات ہے ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ.